اب میں ان باتوں کا تذکرہ کروں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. عوام میں کچھ غلط فہمیاں ہیں تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے. بے شک. بھول کر اگر پیٹ بھر بھی کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا اور یاد نہیں آیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بے شک. اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصداً خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بے شک. جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. بے شک. مثلاً دھونی، اگربتی، لوبان وغیرہ سلگائی اور اسے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک میں کھینچا تو روزہ جاتا رہا. بے شک. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزے کے وقت میں اگربتی، لوبان وغیرہ نہ سلگایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے بھری سینگنی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی اس بات کا خیال رکھیں. بہت مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر قصداً نگلی تو روزہ ٹوٹ گیا. بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، روزہ نہ ٹوٹا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. بے شک. بے شک. دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا. بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً نوالا تھوک دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر یاد آنے کے بعد لقمہ نگل لیا تو پھر روزہ جاتا رہا. جی. مسئلہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی. صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بے شک. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بے شک. دوا کوٹی یا آٹا چھانا، اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا. کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا. غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے. بے شک. قرآن شریف میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اللہ. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے. غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے مگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو روزے کی حالت میں خاص طور سے غیبت کرنے کی توفیق، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزے کے علاوہ بھی غیبت وہی گناہ رکھتی ہے، لہذا اسے ہمیشہ اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے. بے شک. اور یہ مسئلہ جس سے بہت سے ہمارے مرد حضرات شرم کرتے ہیں، احتلام اگر ہو گیا روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارے دن جنوب بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنے کی وجہ سے نمازیں قضا ہوں گی، وہ حرام اور گناہ ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں سے ہمیں آگاہی ضروری ہے. باقی اگر اس تعلق سے کچھ اور مسائل آپ کو پوچھنے ہیں تو براہ راست آپ ہاشم القادری 8 سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز فرمائے اور ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ انجیکشن کے تعلق سے بھی پوچھا جاتا ہے
جی جی تو انجیکشن کے تعلق سے علامہ مفتی جلال الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو باقی اور مسائل وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور ان کے تمام احکامات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام